اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ غار والوں کا اور رقیم والوں کا واقعہ یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں؟ تو کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی عجیب و غریب نشانی نہیں ہے، دنیا میں ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے لیے یقیناً عجیب ہے۔ مفسرین نے دنیا میں ایسے کئی جگہ ملی ہے جہاں پر غاروں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک غزوے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ملک شام کے کسی علاقے میں، تو وہاں سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ یہ وہ غار ہے جہاں اصحاب کہف پناہ لیے ہوئے تھے، اور ابھی بھی ان کے جو بدن ہے وہ کیونکہ وہی قبر بن گئی تھی تو وہاں محفوظ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو بھیجے دیکھنے کے لیے، لیکن شدید ہوا کی وجہ سے وہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ یہ عیسائیوں کے دور میں واقعہ پیش آیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے زمانے میں، یہ مطلب عیسائیوں سے، تو اس لیے ان لوگوں کے انہوں نے بھی بہت زیادہ، خاص کر جب قرآن نے بیان کیا تو پھر ان کی دلچسپی اور بڑھ گئی، اور ان کی انجیل کے جو تفسیر کرنے والے ہیں بہت سارے اس زمانے کے ان کے علم والے لوگ، تو انہوں نے اس پر بہت دلچسپی لی، اور الگ الگ جگہوں پر ان کو بھی مل گئے ایسے کئی غار جس میں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ کوئی نہیں جانتا کہ قرآن کریم نے جس غار کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تاریخ کی کتاب بنا کر نہیں اتارا ہے۔ تاریخ کی کتاب میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اس زمانے میں تھا، اس کی اتنی بیویاں تھیں، اس طرح قصہ ہوتا ہے، کوئی ہدایت کی بات اس میں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کی ہے وہ ہدایت کے لیے نازل کی ہے، تو ہدایت سے متعلق جتنی باتیں واقعی کی ہو سکتی تھی وہ تمام اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے۔ تو کیونکہ جگہ نہیں بتلائی ہے قرآن نے، اس لیے یہ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کون سا واقعہ ہے اور کہاں کا ہے۔ اور ہر زمانے کے مفسرین اپنے اپنی واقعات دیکھ کر جو انہوں نے زیارتیں کی ہے ایسے غاروں کی، ان کو نقل کیا ہے۔ آج کا جو اسپین ہے، سب سے پہلی تفسیر جو ہے قرآن کریم کی وہ علامہ قرطبی نے لکھی ہے۔ قرطبہ اسپین کا ایک شہر ہے، آج اس کو کوردوبا کہتے ہیں، اور اس نام سے ایک گاڑی بھی ہے، جس طرح ٹویوٹا ہے، سوزوکی ہے نا، گوردوبا کر کے ایک گاڑی بھی ہے، یورپ میں بہت مشہور ہے یہ گاڑی۔ تو یہ قرطبہ جو شہر ہے، اس شہر میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک غار میں گیا ہوں، یہ 500 اور کچھ اوپر ہجری کے ہیں، تو میں نے اس غار میں یہ دیکھا ہے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا ہے۔ نشانیاں ہیں وہ بہت ساری، ایک نشانی یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ کتا تھا تو کتے کی ہڈیاں بھی وہاں غار کے باہر ملی ہے ان کو۔ پھر ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے مل جانے کے بعد مسجد تعمیر کی تھی وہاں پر، تو یہ نشانی بھی، مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں مسجد جو ہے آج کا جو چرچ ہے اس کی شکل کی وہ بناتے تھے عیسائی لوگ، البتہ اس پر کراس نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ابھی تک ان میں بت پرستی نہیں آئی تھی، جیسے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں یا کراس کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس میں بھی ان میں آئی نہیں تھی۔ اچھا، یہ لوگ کون تھے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا، شاہی گھرانہ، تو اسی شاہی گھرانے کے پرنس تھے، شہزادے تھے، اور ان کے سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا تھا کہ اس میں وہ ہر گاؤں میں کوئی تہوار کرتے تھے، اور اس میں ان کے ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور یہ بادشاہ خود اس میں حاضر ہوتا تھا۔ تو ایک شہر میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اس شہر میں ایک ہی وقت میں کچھ ایسا ہوا کہ کچھ نوجوان، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے، کسی کو اچھا نہیں لگا تو وہ قوم سے الگ ہو گیا اور ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا، تو وہ بھی الگ سے جا کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس طرح یہ 6 نوجوان جمع ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے یہ، اور نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ بھئی یہ آخر تہوار چھوڑ کر اور میلہ چھوڑ کر یہاں آ کر کیوں بیٹھا، یہ بھی نہیں معلوم ایک دوسرے کو۔ تو ان میں سے ایک نے ہمت کی اور ہمت کر کر یہ کہا، بھائیو ہم ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، ہم الگ الگ علاقے کے الگ الگ خاندانوں کے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم یہاں پر اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں جمع ہو گئے ہیں۔ تو ہر ایک اپنی بات کو اگر اس کے مخالف نکلے تو راز رکھے اور وہ بیان کرے کہ آخر کیا وجہ ہے آنے کی یہاں۔ اور میرا آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں موحد ہوں اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، میں اپنی قوم کو غلط سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں، الگ ہو گیا ہوں۔ تو پھر دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، پورے جو 6 تھے ان تمام نے یہی کہا کہ ہمارے آنے کا منشا ایک ہے۔ پھر یہ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کسی تنہائی والی جگہ پر عبادت کرنے لگے رب تعالیٰ کی۔ تو بات پہنچتے، کیونکہ شاہی گھرانے کے لوگ تھے، تو بات آخرکار ان کے خاندانوں میں اور خاندان سے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ پھر اس نے ان تمام کو بلایا اور بلا کر مجبور کیا کہ وہ اس کی قوم کے دین کی طرف جھک جائے اور بت پرستی شروع کرے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک جب انکار کیا تو ان سے جو وہ شاہی لباس تھا وہ اتاروا دیا گیا اس زمانے کا، اور ان کو موقع دیا گیا کہ بھئی تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہم دیتے ہیں 2 ہفتوں کا، اس درمیان میں تم جو چاہو فیصلہ کرو اپنے بارے میں، ورنہ ہم سنسار کر دیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم 6 آدمی ہیں، پوری قوم کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تو ہلاکت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم کسی اپنی قوم سے، بستی سے دور چلے جائیں۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ جو ان کے پاس توشہ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر سے لے آئے، وہ اس طرح کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ جمع ہوئے ایک جگہ، اور پھر وہ ایک غار کی طرف جانے لگے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی چرواہا ملا، اس نے پوچھا کہ کدھر کی راہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم موحد ہیں اپنی قوم سے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی بکریاں چھوڑاؤ اور ہم سے مل لو۔ تو وہ بکریاں جو مالک کی تھی اس کو پہنچا کر یہ واپس ہوا، چرواہا ایمان لایا تھا، اور ساتھ میں اس کا کتا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا، چرواہے کتے رکھتے ہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو 7 نوجوان ہیں وہ ایک غار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ جیسے ہی غار میں گئے تو نیند طاری ہو گئی اور اس میں وہ سو گئے، اور ایک لمبا زمانہ سوتے رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف۔ اس وقت کو یاد کرو جب یہ نوجوان، یہ غیر شادی شدہ بالکل نچھے نوجوان تھے، 17 18 20 22 سال کی عمر والے، تو جب یہ نوجوان غار کی طرف جب انہوں نے پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اے اللہ ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا کر دیجیے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ نیند 2 طرح کی ہوتی ہے نا، یعنی ایک نیند تو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ سنتے ہیں، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے قریب میں، آپ سنتے ہیں، تو یہ ہلکی نیند ہوتی ہے۔ لیکن کانوں کو تھپکی دینے کا مطلب ایسی نیند کے کان بھی نہ سن سکے، یعنی سخت ترین نیند آ گئی، یہ مطلب اس کا۔ تو یہ قرآن نے اپنی تعبیر پیش کی ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، یعنی ایسی نیند سو گئے، بالکل گہری نیند سو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنین عددا، کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، اور بعد میں پھر بتلایا ہے کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے
دو گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے؟ اب کیا ہوا، یہ سو گئے، سو جانے کے بعد ایک لمبی مدت بعد اٹھے، ان میں آپس میں ڈسکس ہوئی، 7 آدمی تھے نا، کہ ہم کتنا سوئے، کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1.5 دن، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے روشنی کو، یہ غائب ہو رہی تھی، تو دوپہر میں سوئے ہیں اور غائب ہو رہی ہے تو مطلب مغرب ہو گئی تو آدھا دن سوئے۔ اور اگر کوئی بہت لمبا، کیونکہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں بہت سویا ہوں، تو 1.5 دن سوئے ہوں گے، جیسے کہ کل کا دن گزر گیا پورا ہم سوئے رہے، اسی لیے اتنی گہری نیند کا اثر ہے۔ تو یہ ہم نے ان کو دیکھا کہ آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قصے کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، یعنی انداز ہی نہیں جیسے ان کو معلوم ہے ایک حصہ معلوم ہے دوسرا حصہ کچھ اور ہی ہے، بلکہ یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی، کیونکہ وہ جتنا آدمی جتنے کفر اور شرک والے ماحول میں وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جب پوری قوم مخالف اور وہ اکیلے تھے، ان کی بیوی اور لوط علیہ السلام، یہ 3 تھے صرف جو ایمان لائے اس پوری قوم میں سے، تو کتنے ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ان میں آگ میں ڈال دیا گیا تب بھی وہ اپنی بات سے واپس نہیں ہوئے۔ تو اور ہم لوگ دیکھو 25، آپ سوچ سکتے ہیں پوری تاریخ انسانیت میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ 25 کروڑ ہیں ہم، اور ہندو تھوڑے جے شری رام کے نعرے لگے تو جیسے ہم جیسے بکریاں بن گئے۔ نہیں، مسلمان کی صفت تو یہ تھی کہ وہ کہیں اس طرح رہتا نہیں تھا کہ شریعت کا نظام قائم ہو، اللہ نے اس کو نظام دیا ہے جس میں اس کے اندر سے برائیاں ختم ہو جاتی ہے شریعت کے نظام کے ذریعے سے، تو وہ اس کے بغیر کہیں رہتے نہیں تھے۔ لیکن ہم یہ 25 کروڑ 70 سال سے ایسے رہ رہے ہیں، طلاق کے بارے میں قانون بنائیں گے تو تھوڑا بہت وہ جمعیت علماء ہند حرکت کرے گی، یہ وہ، اور پھر ختم۔ اور ان کی چھوٹا سا گروپ ہوگا، یہ جاٹ کتنے ہیں، سکھ کتنے ہیں، 5 کروڑ، لیکن دیکھو کہ مجال ہے کسی کی کہ ان کو کچھ ہاتھ لگا کے، اور ہمیں وہ اگر ہم تھوڑے احتجاج میں نکلیں گے تو مارتے ہیں پیٹے۔ یہ ہماری بزدلی اور کمزوری ہے، اس قوم میں رہتے رہتے شرک بت پرستی کے بیچ میں، جو ہمارے دعوت تبلیغ میں مثال دی جاتی ہے، وہ مثال یہ کہ بھائی وہ شیر کا بچہ تھا، وہ بکریوں کے ساتھ بھیڑوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی ان جیسی آواز کرنے لگا تھا۔ تو یعنی وہ ہم مانے یا نہ مانے، ہماری حقیقت یہی ہے۔ 25 کروڑ مسلمان، کہیں ایسا نہیں ہوا پوری تاریخ میں، آپ اٹھا کر دیکھ لو کہ وہ مشرکوں کے ماتحتی میں رہتے۔ ہم تو جب 313 تھے تب ہم نے ماتحتی قبول نہیں کی تھی، مکہ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ رہے تھے نا، آپ کو سردار بننا ہے، ہم سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو ہماری لڑکیوں میں سے کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا ہے، تو ان کے یہاں تو کوئی پابندی تھی نہیں شادیوں کی کہ بھئی اتنی ہونا چاہیے، ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا نا، مکمل طور پر 4 شادیوں کا حکم آیا نہیں تھا، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو چاہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بس یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو، اپنے کام بھی کرو، یہ نہیں کہ عبادت مت کرو ایک اللہ کی، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ لیکن اسلام تو نام ہی اسی کا ہے کہ آپ حق بات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس لیے رہے کہ بھئی تم بھی ٹھیک کرتے ہو ہم بھی ٹھیک کرتے ہو، دونوں رہو، پیدا ہی نہیں کیا اس لیے۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا، اس انبیاء کرام کے لیے کتنا آسان تھا رہنا۔ ہر نبی جو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا، اس کی وجہ یہ ہوئی نا، اس نے اپنی قوم کو علی الاعلان کہا جو کچھ تم کرتے ہو وہ غلط ہے اور حق یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر کفر شرک کے ساتھ صلح کر کر ایسے ہی رہنا تھا، جیسے ہم، ایک تو یہ ہے کہ بھائی چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں کرتے رہے، لیکن یہ کہ ہمارے مسلمان آج کیا ہو گئے، یعنی دیش بھکتی میں اور ان کی چاپلوسی میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کا آدمی مر جائے، ان کے رشتہ دار اس کے مردے کو ہاتھ بھی نہ لگائے، ہم کیا کریں، اس کو کفن بھی پہناوے، اٹھا کر لے جائے اور جلاوے بھی۔ بھائی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے گوارا نہیں کیا تو دوسرے کے جسم کو جلاتا ہے۔ یعنی آپ اگر نیک کام کرنا چاہتے ہیں، نیک کام تو ہے ہی نہیں یہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا کون، ابو طالب، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے سے پالا، اور ایسا پالا، آپ سوچ سکتے ہیں ابھی آپ 500 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں چلتے ہوئے،
قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے، اور آپ کے گھر کا 10-12 سال کا بچہ نکل کر کہتا ہے مجھے بھی اب آپ کے ساتھ آنا ہے، تو آپ کہیں گے بیٹا تیرا کام نہیں ہے سفر میں تیرے ناز برداشت کرنا، پریشانی پیاس سے میں نہیں کر سکتا، تو تم گھر میں رہو۔ لیکن ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کیا۔ آپ 12 سال کے تھے اور جا رہے تھے تو ابو طالب نے کہا بالکل میں تمہیں ساتھ لی، یعنی دل توڑنا گوارا نہیں کیا۔ ام ہانی جو ہے وہ حضرت ابو طالب کی بڑی بیٹی ہے، تو انہوں نے پورے ناز نخروں کے ساتھ پالا تھا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر گئے تھے، وہاں 8 رکعت پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اور انہی کے گھر سے معراج کے لیے فرشتے آئے تھے اٹھانے کے لیے اور لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، تو حضرت علی نے آ کر کیا کہا سنو، کہا یا رسول اللہ ما تعمک الضال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔ یہ نہیں کہا میرا ابا کا انتقال ہو گیا، ان کے تو ابا ہے نا، میرا آپ کا گمراہ چچا مر گیا اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پانی چھڑک دو اور کسی کپڑے میں لپیٹ کر گڑھے میں پھینک دو۔ ہاں یہ اور مکہ والے جو بدر میں آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے 70 آدمی، وہ سب آپ کے خاندان کے لوگ تھے، سب قریش خاندان کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ پلے بڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کے دوست تھے، کوئی رشتہ داری میں چچا تھا، کوئی رشتہ داری میں دور کا خالو تھا، بہت سارے تھے اندر، اور صحابہ کرام میں سے تو کسی کا باپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے باپ بھی تھے سامنے، لیکن ان کے لیے کیا کیا گیا؟ بھئی وہ کنواں تھا، بدر کا کنواں تھا، اسی لیے بدر بستی کا نام ہے، وہاں کنواں تھا، اس میں ان کو پھینک دیا، ختم۔ تو یہ ان کی رسموں میں شریک ہو جانا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو آپ اگر اچھی بھلائی کا کام کرنا چاہتے تو وہاں تک کیجیے جہاں تک شریعت نے باؤنڈریز رکھی ہے، ان کی چاپلوسی میں یہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سب سے زیادہ تم سے بغض رکھنے والے یہود اور مشرکین ہیں ان کی، اس لیے کہ انہیں یہود کو اس لیے بغض ہے کہ ان کے ہاتھ سے رسالت کی وراثت چلی گئی ہے، تو یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ رسالت کہیں بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی جائے گی، اس لیے وہ کبھی تمہیں اعتراف کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ مشرکین اس لیے کہ تم توحید اللہ واحد کی عبادت کرتے ہو اور یہ ان کو گوارا نہیں ہے رب تعالیٰ کی عبادت، اس لیے یہ آپ سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں۔ تو آپ ان کو چاہے اپنا سب کچھ بھی دے دو، تب بھی یہ کبھی ایسا مت سوچو کہ کبھی وہ آپ کو مان لیں گے، آپ کو عزت دیں گے، اور ہمیں کوئی ان کی طرف سے عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی 25 کروڑ کوئی کم تعداد نہیں ہے، اسلام تو کبھی اسلام کو کبھی فتح جو ہے تعداد کی بنا پر نہیں ہوئی ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب 313 تھے اس وقت سے لے کر جب پوری کائنات میں مسلمانوں کی خلافت اور حکومت تھی، تب بھی مسلمانوں نے ایک مرتبہ ایسا خیال آ گیا صحابہ کرام کو فتح مکہ کے دن کہ آج تو ہم 12,000 ہیں، اس میں 10,000 تو اپنے مکمل ہے اور سامنے والا 14,000 ہے، تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے ہوا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہوتا ہے نا، کانفیڈنس کہ آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں دشمن کے زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو توجہ اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئی، تو اس جنگ میں آزمائش آ گئی صحابہ کرام پر۔ تو اس لیے مسلمان کبھی کمی کی بنا پر گھبرائے نہیں ہیں کہ ہم کم ہیں تو گھبرا جانا چاہیے۔ ہاں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طاقت ہو، رب تعالیٰ کا وعدہ اور نصرت کا وعدہ ہو، وہاں پھر یہ میں نے تو کل آپ کو بتایا ہی تھا کہ یہ ان کی تو جتنی بڑی مورتی ہوتی ہے وہ اتنے زیادہ ڈرتے ہیں اس سے اور اتنے زیادہ کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، لیکن ہمارا تو رب تعالیٰ ہے، اور جس کے اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو وہاں مسلمانوں کو کہاں گھبرانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند نوجوان تھے، کتنے 5-6 نوجوان، اور وہ اپنی قوم میں کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی توحید میں اضافہ کر دیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ جتنے خراب ماحول میں مسلمان جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اتنی ہی زیادہ طاقت کے ساتھ آتی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ کس وقت مضبوط کر دیا؟ جب وہ اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے اور قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔
اور انہوں نے کیا کہا اس وقت جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار آسمان و زمین کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ہم سے بڑا ظلم والا کوئی نہیں ہوگا کہ خدا واحد کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی عبادت کا اعتراف کر لیں۔ اس طرح انہوں نے جب کہا تو بادشاہ نے پھر ان کو، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کہا کہ ان کے لباس اتار دو۔ ان کے لباس اتار دیے گئے، وہ یہی کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، لباس اتار دیے گئے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا کہ تمہیں اتنے دن کی مہلت ہے، اگر تم نے توبہ نہیں کی تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ آگے کی آیت انشاءاللہ آئندہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔